والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج موجود ہیں اور الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے مبارک مہینے میں جشن میلاد النبی کے سلسلے میں ایک عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع جاری ہے. رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یاد رکھیے، خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس طرح کی محافل میں شریک ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے، ہم آئے نہیں گئے، ہم بلوائے گئے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو یہ آج یقین جانے ہمارے بھاگ جاگے ہیں، ہمارے نصیب جاگے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس مبارک محفل میں جمع ہوئے. دیکھیں نا، بہت ساروں کو دعوت دی گئی ہوگی، سارے تو نہیں آئے نا. جن کے مقدر میں تھا، جن کے نصیب میں تھا، وہ وقت نکال کر یہاں آ گئے اور انشاءاللہ آئے ہیں تو اللہ نے چاہا دامن بھر کے جھولی رحمت سے بھر کر واپس جائیں گے. شاعر کہتے ہیں، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. اس وقت کئی ممالک میں محفلیں سجی ہوئی ہوں گی، الگ الگ قسم کی محفلیں چل رہی ہوں گی. کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. اور سبحان اللہ، اسی طرح اللہ رسول کا ذکر کرتے رہے تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا کہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ. کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ درود و سلام کی محافل میں شرکت ہمارے مدینہ منورہ حرمین طیبین جانے کا بہانہ بھی بنے گا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میری گزارش ہے یہ یہاں موومنٹ ختم کر دیں، بیان شروع ہو گیا ہے، جس کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے. اس کو پلیز جلدی سے ختم کر دیں موومنٹ کو. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور پھر فرمایا جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن رب کریم اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. اب ذرا غور کیجئے، توجہ میری طرف رکھیے گا. 100 بار درود پاک پڑھنے کا انعام کیا ہے؟ فرمایا نفاق یعنی منافقت سے بری ہے، جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا. And how many minutes required to recite 100 times درود پاک؟ کبھی ہم نے امیجن کیا کتنا وقت چاہیے روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے کے لیے؟ ذرا میرے ساتھ مل کر ایک مختصر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
ایک اور درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، میکسیمم 3 seconds. It means we required only 3 seconds to recite one درود پاک. اور اگر اسی کو 100 بار پڑھنا ہو تو 300 سیکنڈ. کیا مطلب ہوا 300 سیکنڈ کا؟ 5 minutes. Out of 24 hours we need only 5 minutes. 5 منٹ چاہیے روز. اور 100 بار درود پاک پڑھنا نصیب ہو جائے، 100 درود کی وجہ سے 1000 رحمتیں الگ نازل ہوں، 1000 گناہ الگ معاف ہو جائیں، 1000 درجے الگ بلند ہو جائیں. اور اب فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد. اتنا تھوڑا کام اور اتنی بڑی رحمت. اب میں ایسے عاشقان رسول، ظاہر ہے آپ عشق رسول سے لبریز ہیں، جبھی تو آج آپ محفل میں آئے ہیں نا. اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے یہ مہینہ کس کی ولادت کا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. اب دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کا برتھ ڈے ہو تو اسے تحفہ دیا جاتا ہے. آپ کے خاندان میں کسی کی برتھ ڈے ہو، بچے کی برتھ ڈے ہے، آپ اس کے لیے ٹوائز لے کر جائیں گے، کھلونے لے کر جائیں گے، چاکلیٹ لے کر جائیں گے. کسی بڑی عمر کے آدمی کی برتھ ڈے ہے، اسے کوئی کتاب کا تحفہ دے گا، کوئی خوشبو کا تحفہ دے گا. اللہ اکبر. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے، آپ کی ولادت کا دن آ رہا ہے، کیا کوئی تحفہ تیار نہیں کرنا ہے؟ کیا کوئی گفٹ پریپیئر نہیں کرنا ہے؟ چلیں پہلا تحفہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ فرام ناؤ آن ورڈز، آج سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے. اور سبحان اللہ، نہیں میں اکیلا نہیں پڑھوں، مشورہ کر گھر جائیں نا تو اپنی فیملی کی چھوٹی سی میٹنگ کر لیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، بچے کی والدہ کو بٹھائیں، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت میں بھی حاضری دیں، اور سب کو کہیں کہ آج سے سب مل کر 1200 بار درود پاک پڑھیں گے، تاکہ 12 ربیع الاول والے دن ہم نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے نا. دنیا کا دستور ہے غریب، مسکین، فقیر جب کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، اور جب بادشاہ عطا فرماتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. اب جب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے درود پاک کا، تو آپ سوچیں ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، اب نبی پاک کی جانب سے کیا عطا ہوگا؟ میرے آقا کی عطا کیسی ہے؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے. اعلی حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دنیا میں دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے. کسی کو کہو بڑا پریشان ہوں مدد کر دو، جتنی بھی آپ مدد مانگیں گے وہ اس کا 5% 10% مشکل سے دے گا. یعنی دنیا والوں سے دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے. اور آقا کی شان کیا ہے کہ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں درد. تو اب انشاءاللہ نیت کرتے سب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں انشاءاللہ دربار رسالت سے کیا عطا ہوتا ہے. تو نبی پاک کی بارگاہ میں ان کی ولادت والے دن ہم کثرت سے درود پاک پڑھ کر جمع کر کے انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ. آج چونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک میلاد کا یہ خوبصورت اجتماع سجا ہوا ہے، میرے آقا کی شان کیسی نرالی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، میرے حضور علیہ السلام کا چرچا، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کے میلاد کا ذکر، یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ سبحان اللہ جب سے دنیا بنی ہے
بلکہ مجھے کہنے دیجئے جب دنیا بنی نہیں تھی جب بھی میرے نبی علیہ السلام کا ذکر جاری تھا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے ایک سوال کیا، اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچھا، جبریل امین آپ کو پتا ہے نا، یہ وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں کہ جو ہر نبی کے صحابی رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام تک ہر نبی کے ساتھ ان کی ملاقات میٹنگ ہوئی ہے۔ تو کتنی لمبی عمر ہوگی؟ بہت بڑی عمر کے بزرگ سے ملے نا جن کی 100 سال عمر ہو، اور آپ ان سے پوچھیں بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے، تو جو 100 سوا 100 سال والے ہو جاتے ہیں ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی، اپنی عمر کو جوڑ کر اپنی عمر ڈیفائن کرتے ہیں، ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا، اتنی لمبی عمر ہوتی ہے۔ اب جبریل امین سے نبی پاک نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں حضور مجھے یہ تو یاد نہیں عمر کتنی ہے، مگر حضور بات یہ ہے کہ میں آسمان پر ایک ستارہ ہے جو ایوری 70,000 ایئرز کے بعد چمکتا ہے، 70,000 سال بعد ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے۔ کبھی کیلکولیٹر نکال کر ملٹیپلائی کریں گے تو شاید جواب دے جائے گا، رزلٹ نہیں آئے گا، 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000۔ کہتے حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا جواب سنیں، وہ اس سے بھی نرالا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ اے جبرائیل تیرے نبی کے نور کو رب کریم نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے نور سے نبی پاک کو تخلیق فرمایا، اور میرے آقا کے نورانی ہونے کا عالم یہ ہے کہ وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے، 70,000 بار جبریل امین نے دیکھا۔ آقا فرماتے اے جبرائیل وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک نے ایک اور بڑا پیارا کوسچن کیا، فرمایا اے جبرائیل تم نے تو سارے نبیوں کو دیکھا ہے، یہ تو بتاؤ کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ سب نبیوں سے ملاقات کی ہے، اے جبرائیل کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جبریل امین نے جو جواب دیا، امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار حضور سیدی اعلیٰ حضرت اس پورے جواب کو ایک بڑی خوبصورت انداز میں اپنے کلام کے شعر میں لکھتے ہیں، کہتے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ سدرا والے کون؟ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں نا جبریل امین۔ یہی بولے سدرا والے آقا چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا کیونکہ تجھے یک نے یک بنایا۔ حضور آپ جیسا رب نے کوئی اور نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو نبی پاک کی ولادت سے سینکڑوں ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہو کہ نبی پاک کی شان کیسی ہے، اور پہلے کے انبیاء بھی حضور کی آمد کا کیسے چرچا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ بخت نصر جو ہے یہ اپنے دور کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اچھا ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا۔ اچھا خواب دیکھ کر بڑا ڈر گیا، خواب بڑا عجیب سا تھا، تو چنانچہ اس نے بڑے بڑے معبرین، تعبیر جو خواب کی بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو بلایا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو جو خواب کے معبرین ہوتے ہیں، خواب کی تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بتائیں، خواب سنائیں تو ہم تعبیر بتائیں گے۔ کہتے ہیں خواب بہت برا دیکھا ہے، خواب بھی تم سناؤ گے، تعبیر بھی تم بتاؤ گے، میں نے خواب بھی نہیں سنانا ہے، اور تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، نہیں بتاؤ گے تو سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اب سارے پریشان، خواب انہوں نے دیکھا ہے، نیند انہوں نے کی ہے، انہیں خواب نظر آیا ہے، ہم کیسے بتائیں خواب کیا ہے؟ آپ کسی سونے والے کے برابر میں بیٹھ جائیں نا، وہ خواب وہ دیکھ رہا ہے، برابر میں بیٹھ کے بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا خواب میں دیکھ رہا ہے۔ مگر وہ ظالم بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ ڈریم بھی تم بتاؤ گے، انٹرپریٹیشن بھی تم بتاؤ گے، خواب بھی تم بتاؤ گے، تعبیر بھی تم بتاؤ گے۔ سارے معبرین پریشان، کریں تو کیا کریں۔ اب یہ خبر پہنچی اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس کہ بخت نصر بادشاہ نے اعلان کیا ہے، خواب بڑا ڈراؤنا دیکھا ہے، خواب بھی بتانا ہے، تعبیر بھی بتانی ہے۔ حضرت دانیال فرماتے میں آؤں گا اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ آپ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، بادشاہ نے کہا کنڈیشن پتہ ہے نا، خواب بھی تم نے بتانا ہے، تعبیر بھی تمہیں بتانی ہے۔ حضرت دانیال نے فرمایا ہاں میں تمہیں خواب بھی بتاتا ہوں، تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ اور اب خواب سنانے لگے۔ فرمایا تم نے دیکھا ہے ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جس کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں پہنچ رہا ہے، اس کا اوپر کا حصہ سونے کا ہے،
پیٹ چاندی کا ہے، نچلا حصہ تانبے کا ہے، پاؤں مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک آسمان سے ایک بڑا سا پتھر گرا جس نے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، بلکہ باریک ذروں میں کر دیا، جیسے ریت ہوتی ہے ایسے بھربھرا کر دیا۔ بادشاہ نے خواب سنا تو حیران ہو گیا، کہتا ہے بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں نے پورا یہی خواب دیکھا ہے۔ اب بات بتاؤ، خواب تو صحیح بتا دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام، یہ واقعہ دلائل النبوہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب ذرا سنیے گا، آپ فرماتے ہیں اس بڑے مجسمے سے مراد برے مذہب ہیں، کفر ہے، شرک ہے اور ظالم حکومتیں ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑا مجسمہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا میں اور بھی ظالم حکمران آتے رہیں گے، ابھی اور بھی شرک کرنے والے لوگ آتے رہیں گے۔ مگر سنو، جو آسمان سے پتھر گرا نا، جس نے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان قریب سرزمین عرب پر اللہ رب العالمین اپنے ایک نبی کو بھیجے گا۔ اس کے آنے سے کفر کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، ظلم کی رات ختم ہو جائے گی، باطل مٹ جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا۔ وہ ان پڑھوں کو علم دیں گے، کمزوروں کو قوت بخشیں گے اور کم تروں کو عزت کی معراج پر پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت دانیال بخت نصر ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نبی پاک کی ولادت کا اعلان کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے جس نے کفر کے بت کو پاش پاش کر دینا ہے، دنیا کو ظلم کے اندھیرے سے نکال کر امن کے روشنی میں داخل کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء بھی حضور کی آمد کی بشارت دینے آئے ہیں۔ جبھی تو وہ نعت کا شعر ہم پڑھتے ہیں نا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام بھی حضور کی آمد کا اعلان کرنے آئے، انبیاء کرام بھی حضور کے میلاد کا ذکر کرنے آئے۔ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نور والے آقا ہیں۔ کچھ لوگوں کو کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں خیال آتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ حضور نور ہیں کہ نہیں۔ سنو، بی بی آمنہ رضی اللہ، زبان میں ٹی جنکشن کہتے ہیں، ایک رائٹ راستہ ہوتا ہے، ایک لیفٹ ہوتا ہے، آگے روڈ بند ہوتا ہے۔ اب ایک صحابی کا اگر دائیں طرف ہے، دوسری صحابی کا اگر بائیں طرف ہے، وہ کہتے ہیں لکڑی کون لے کے جائے گا؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک اور ڈنڈی اٹھائی، اس ڈنڈی سے ٹچ کی تو وہ بھی روشن ہو گئی، تو دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو بتاؤ کہ نبی پاک کے نور کا عالم یہ ہے۔ اچھا، ایک اور جس کو کنفیوژن ہے، چلیں آج کنفیوژن نہ ہو، ویسے تو کنفیوز ہی ہونا چاہیے، میں ایک لقب کہوں گا ایک صحابی کا، سب مل کے نام بتائیں گے۔ بتائیے ذو النورین کس کو کہا جاتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے، ذو النورین کسے کہا جاتا ہے؟ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ سوال آپ عرب میں جا کر لیں، افریقہ میں جا کر لیں، آپ یورپ میں جا کر لیں کہ بتائیں ذو النورین کسے کہتے ہیں؟ وہ سب کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو۔ کبھی سوچا ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ دا میننگ آف ذو النورین، دو نور والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یکے بعد دیگرے ایک بیٹی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ ارے حضرت عثمان غنی کو نبی پاک کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کی سعادت ملی، وہ ذو النورین ہو گئے۔ تو بتاؤ نا میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ارے میرے آقا تو ایسے نورانی ہیں کہ میرے آلہ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی شان تو وراء الورا ہے، میری آقا کی آل کا بچہ بچہ نور والا ہے۔ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب
سب گھرانہ نور کا۔ محفل میلاد حضور کا ذکر دھوم دھام سے بنائیں، گج وج کے منائیں، وداؤٹ کنفیوژن بنائیں۔ اب میں اللہ والوں اور بزرگان دین کے کچھ فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور جن کا پوری دنیا ادب کرتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس گھر مسجد یا محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے، فرشتے اس گھر مسجد اور محلے کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جائے، اللہ پاک اس گھر کو قحط سالی، وبائی امراض، آگ لگنے، ڈوبنے اور ایسی بہت سی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس گھر کے رہنے والوں کو بغض و حسد سے، بری نظر سے اور چوری وغیرہ سے بچایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، محفل میلاد شریف میں شرکت کرنے اور اس کی محفل کی عزت و تکریم کرنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو محفل میلاد میں جانے کا ارادہ کرے وہ اصل میں جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ محفل میلاد صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے سجائی جاتی ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں، ایک شخصیت ہے جو میلاد نہیں مناتی، بلکہ میلاد کے وقت اسے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ ہاں سنیے، علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا ہے۔ نمبر 1، جب ملعون ہوا تھا، بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا۔ نمبر 2، جب زمین پر اترا۔ نمبر 3، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت، اور سبحان اللہ نمبر 4، جب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا، رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا۔ اس کے چیلے چمچے کہتے ہیں، تو چیلے چمچوں سے کہتا ہے، تم ابھی جاؤ اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ولادت مصطفیٰ کے وقت شیطان چلا کر رویا تھا، اور اللہ والے اور ہمیشہ سے نبی پاک کی ولادت کی خوشیاں مناتے رہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دنوں میں آپ نے خوب پیارے آقا کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اور جو نبی پاک کے ذکر کی محفلیں سجانی ہے، اس میں شرکت کرنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور کسی طرح کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ اب چونکہ بیان میلاد کا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب نبی پاک کا ذکر خیر سن رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز لے کر آج کے اجتماع سے جائیں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو۔ بڑی تعداد میں تاجران آئے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک شاندار تاجر رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی میں تجارت کی، اور میرے آقا وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ رول ماڈل ہیں کہ جن کی زندگی کو پڑھا جائے تو ہر طبقے زندگی کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج خاص طور پہ تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے جو عاشقان رسول ہیں، ذرا توجہ سے میری بات سنیں گے۔ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھیں نا، مالی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اب والد گرامی کی طرف سے جو میراث تھی اس میں کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نبی پاک کو نہیں ملی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا، صرف 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی نبی پاک کو جو ہے وہ وراثت میں ملتی ہے۔ اچھا، اب والدہ ماجدہ کا وصال بھی 2 سال کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت کرتے رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی، بہت ذوق و شوق کے ساتھ پرورش کی۔ اب نبی پاک نے دیکھا کہ ابو طالب کے اپنے بھی بچے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ان کی اخراجات کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، فائنینشیل کنڈیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے 9-10 سال کی عمر میں ہی میرے آقا نے بکریوں کے ریور چرانے پر اجرت والا کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اب ذرا امیجن کیجئے گا، فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تجارتی سفر شروع کیے۔ یہ 2 سفر تو نبی پاک نے شام کے کیے۔ پہلا سفر اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا، اسی سفر میں وہ بحیرہ راہب کا واقعہ ہوا، اور اسی کے مشورے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس وہ مکے لے آئے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو فوراً واپس لے جاؤ، لوگوں کو جیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ان پر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اب جو دوسرا سفر تھا
یہ سفر سمجھ لیں نبی پاک کی بزنس جو لائف ہے اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب یہاں بزنس مین جتنے بھی ہیں ذرا غور سے سنیے گا. اب ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کو فروخت کرنے کے لیے, بڑا خوبصورت ٹریول تھا. سامان مکے سے لے جا کر سیریا میں شام میں سیل کرنا تھا اور وہاں سے سامان اسی پیسوں سے خرید کر مکہ پاک لانا تھا. اب کیا ہوا, نبی پاک نے ملک شام گئے. اب اللہ کی مدد بھی شامل تھی, ایمانداری تھی, سچائی تھی, بڑا اچھا پروفٹ ہوا, بڑے اچھے ریٹس میں نبی پاک نے وہ سامان بیچا اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پروفٹ ہوا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ نبی پاک امانت اور دیانت اور وہ اصول جن پر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے, اب نبی پاک علیہ السلام نے وہاں سے پھر مکے کے لیے سامان خریدا. اس سامان میں بھی بی بی خدیجہ کو بڑا پروفٹ ہوا. ایک غلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسرہ نام تھا جو نبی پاک کے ساتھ جا گیا تھا. اس نے آ کے بی بی خدیجہ کو بتایا یہ تو بڑے سچے ہیں, بڑے ایماندار ہیں, وعدے پورے کرتے ہیں, مال بڑا جناب ناپ تول کے بیچتے ہیں, اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. بی بی خدیجہ اس زمانے کی بگ بزنس ویمن تھی. آپ نے نبی پاک کے یہ اوصاف دیکھے تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رشتے کا پیغام بھیجا اور سبحان اللہ وہاں سے نبی پاک کی ازدواجی لائف شروع ہوتی ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے بعد نبی پاک نے 2 سفر یمن کے کیے جس میں حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش جو کہ یمن کا علاقہ تھا اس طرف بھی بھیجا. اب نبی پاک کے بزنس چلتے رہے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ صادق, امین, سچے تاجر, امانت دار تاجر. اور سچائی اور امانت کا عالم یہ تھا کہ جو جان کے دشمن تھے, حالانکہ نبی پاک پر ایمان نہیں لائے تھے, مگر اپنی امانتیں وہ حضور کے پاس رکھواتے تھے. اب میں یہاں پر بریک لوں گا. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو مارکیٹ میں, اپنے ادارے میں, اپنے علاقوں میں بزنس کر رہے ہوں گے. کیا ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہم صادق ہیں, ہم امین ہیں, ہم سچے ہیں؟ کیا لوگ ہمیں امانتیں رکھوانے میں کنفیوز تو نہیں؟ یا جناب ہمیں کوئی روپے دینے سے پہلے, سامان دینے سے پہلے, ادھار دینے سے پہلے اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پیسے واپس آئیں گے کہ نہیں. اگر میرے بارے میں میرے مسلمان بھائی یہ سوچ رہے ہیں تو بتائیں نا میں کیسا تاجر ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے میلاد منانے والوں, اے تاجروں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہو, تجارت ضرور کیجئے مگر تجارت جیسی نبی پاک نے کی ویسی تجارت کیجئے. اب نبی پاک علیہ السلام نے تجارت کے بہت پیارے اصول بنائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا پہلا اصول یہ تھا کہ نبی پاک لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے تھے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے, آپ شرکا میں سے بہترین شریک تھے, نہ لڑائی کرتے تھے نہ جھگڑا کرتے تھے. تجارت کریں اس میں لڑائی نہیں کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمال کا اصول تھا, تجارت کے دوران بھی اور زندگی میں بھی وعدے کی پاسداری کرتے تھے, پراپس پورا کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کھجوروں کا کاروبار کیا. اس بندے کو قیمت دینی تھی, پیسے کچھ رہ گئے, تو بندہ کہتا حضور آپ یہیں کھڑے رہے, میں ابھی واپس آ رہا ہوں. وہ کہتا ہے, شخص کہتا ہے میں گھر چلا گیا, گھر جا کر میں بھول گیا, 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں ایک جگہ پر, میں نے انہیں ٹائم دیا تھا. کہتے میں 3 دن بعد واپس گیا, حضور اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا نوجوان تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا, وعدہ کیا تھا اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے تاجروں بتائیے کہ ہم وعدے پورے کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کا ٹائم پہ پیسے دے دوں گا, اپنا مال دے دیں, بس مال لیتے وقت اور ہوتے ہیں, پیمنٹ کرتے وقت اور ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم مسلمان ہیں, نبی پاک کے امتی ہیں, تو مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار اصول یہ تھا کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, فراڈ نہیں ہونا چاہیے. ذرا سوچئے, ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے جہاں غلہ موجود تھا, اناج ڈھیر لگا ہوا ہے. پیارے آقا نے اس پر ہاتھ لگایا اور جب ہاتھ اندر ڈالا تو اندر سے غلہ گیلا تھا, ویٹ. آقا نے فرمایا یہ گیلا کیوں ہے؟ کہ حضور بارش ہو گئی تھی. تو فرمایا اس کو نیچے کیوں رکھا؟ اس گیلے غلے کو اوپر رکھتے نا تاکہ خریدنے والے کو پتا چلتا یہ گیلا ہے. تم نے گیلا نیچے چھپا دیا اور سوکھا اوپر رکھا ہے. اور پھر وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے, من غش فلیس منا, دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر دھوکہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یا آپ کو یہ کہہ دیا نہیں کیا, رشتہ کر لیا, یار اتنا ماشاءاللہ اچھا اخلاق والا ہے, ان سے رشتہ کر لو, رشتہ کر کے ہی بندہ اندر سے دوسرا نکل آیا. نہیں میرے پیارے اسلام, مومن وہ ہوتا ہے
جو سب کے لیے ریلیکسیشن کا باعث ہو. ایک اور حدیث ہے جس میں آقا فرماتے ہیں مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے. اگین ویری امیزنگ ایگزامپل. مگر کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی. اب اس کی علماء نے اس کو ڈیپ ڈاؤن کیا کہ وائی نبی پاک علیہ السلام کمپیئرڈ اے مومن ود دی ڈیٹس ٹری. درخت کیوں, کھجور کے درخت سے کیوں مثال دی؟ فرمایا کھجور کے درخت کا ہر حصہ فائدے والا ہے. اس کے تنے سے ستون بنتا ہے, اس کی چھال سے تکیے اور چٹائیاں بنتی ہیں. اس کھجور کو دنیا کے بہترین پھلوں میں سے ایک پھل قرار دیا. بلکہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے وہ گٹھلی بھی جناب کئی مرضوں میں علاج کا کام کرتی ہے. اٹ مینز کھجور کے درخت کی ایک ایک چیز فائدے مند ہے. اب جو مومن ہے وہ اپنے بارے میں سنے, سوچے میری زبان فائدے مند ہے کہ نہیں, میری آنکھ فائدے مند ہے کہ نہیں, میری باتیں فائدے مند ہیں کہ نہیں, میرا کردار فائدے مند ہے کہ نہیں. کبھی کسی کو آنکھ سے تکلیف دے رہا ہوں, کسی کو کاروبار کر کے تکلیف دے رہا ہوں, کبھی کسی سے رشتہ ہو گیا اسے تکلیف دے رہا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مجھے اور آپ کو آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجتماع سے یہ سیکھ کر جانا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایک میری زندگی کا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. مجھ سے کوئی دوستی کرے تو اسے فائدہ ہو, مجھ سے رشتہ داری کرے تو اس سے فائدہ ہو, مجھ سے کاروبار کرے تو اسے تکلیف نہ ہو, میرے پڑوس میں رہنے آ جائے اسے کوئی پرابلم نہ ہو. ارے میں مسلمان ہوں, نبی پاک کا امتی ہوں, جو میرے قریب آئے میری ذات سے اسے فقط فائدہ ہی پہنچنا چاہیے. تو اے کاروباری اسلامی بھائیوں, سوچئے کہ آج حرام کمائی نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا. آج کئی لوگ کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی, نماز پڑھتا ہوں روحانیت نہیں ملتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں. ہاں, حرام کمائی کا سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ بندے کی عبادتیں اور اس کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں. کیا ملے گا یار اس پیسے کا جو پیسہ میری عبادت ہی قبول نہ ہونے دے, میری دعائیں قبول نہ ہونے دے. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ رو رو کے دعائیں کر رہا ہے, ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ رو رہا ہے, اتنا گر گڑا رہا ہے, اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے. اے موسیٰ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں, میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ وجہ یہ ہے جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو لباس پہنا ہے وہ حرام ہے. کیا کرنا ہے اسی دولت کا ہے کہ رب ہی ناراض ہو جائے, بینک بیلنس بڑھ جائے گا آپ کا, گاڑیاں آ جائیں گی, کوٹھیاں آ جائیں گی. اے ظلم کرنے والوں, اے زمینوں پر قبضہ کرنے والوں, اے رشوت کا کام کرنے والوں, اے جھوٹ کر کے کاروبار کرنے والوں, خدا کے واسطے یہ مت کرنا. پیسہ تو آ جائے گا مگر برکت چلی جائے گی, سکون چلا جائے گا, رب ناراض ہو جائے گا. اس پیسے کا کیا کرنا جو قبر میں جا کر سانپ اور بچھو بن جائے. حلال تھوڑا ہوتا ہے مگر برکت والا ہوتا ہے. آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے؟ یو نو دا میننگ. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. اگر جو میرا پرابلم ہوگا اور دعائی قبول ہو گئی تو سارے مسئلے سالو ہو گئے نا. اب سنیے, ون لائنر بیوٹیفل کوسچن اینڈ اے بیوٹیفل آنسر ان ون لائن. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ہی واز دا صحابی رسول جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ بتائیے کیسے ہوگا؟ یہ سوال شاید ہم سارے کرنا چاہتے ہیں. اچھا پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت بڑی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ اتنے روزے رکھو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. ون لائنر آنسر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اے میرے پیارے اسلام, زندگی کا فارمولہ ایک بنا لیں. میں نے حرام نہیں کمانا ہے, حرام نہیں کھانا ہے, اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا ہے. آپ یقین کریں, ایک بار اسٹیپ اٹھا کر دیکھیں, پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں, پھر کیسی برکت کی بہاریں آتی ہیں. تو اس ربیع الاول کا یہ میسج نبی پاک کی سیرت سے, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ جاب کرنے والا ہے, جاب کرنے والا بھی حرام کماتا ہے. وہ کیسے نوکری پہ جاتا نہیں, حاضری لگا رہا ہے, کام پورا کرتا نہیں, سیلری پوری لے رہا ہے, یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے, یہ بھی حرام کمانا ہے. جتنا کام کریں اتنی تنخواہ لیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گھر پر حرام لے کر جا رہا ہوں اور عبادتیں تو کر رہا ہوں مگر کہیں وہ عبادتیں نامقبول نہ ہو جائیں. تو اے میرے
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے تجارت کے ذرعی اصول ڈیفائن کیے. نبی پاک علیہ السلام نے تجارت کو بہت شاندار انداز میں ایکسپلین کیا. اور میں کہوں گا اب جو میں آخری حدیث بیان ختم کرنے سے پہلے سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو اگر میں یہ کہوں کہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل اور تجارت کے گولڈن ورڈز ہیں، اگر صرف ایک حدیث پر ہر تاجر، ہر کاروبار کرنے والا، بلکہ ہر نوع کام کرنے والا، ارننگ کرنے والا اس کو سمجھ لے تو اس کے لیے اس کے اندر اصول موجود ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولے اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. ہم چھپا کے سمجھ رہے ہیں مال بک جائے گا، ہم چھپا کے سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ڈیفیکٹڈ مال بیچ دوں گا تو پیسے آج نہیں، واضح کر دیں اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اب آگے فرمایا ایک اور جگہ پر سچا اور دیانتدار تاجر، اے تاجروں مبارک ہو آپ کو. میں یہ حدیث، یہ فضیلت کسی مفتی کی نہیں، کسی عالم دین اور حافظ قرآن کی نہیں، بزنس مین کی سنا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے سچا، امانت دار، دیانتدار تاجر قیامت جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تجارت کیجئے، ایمانداری سے تجارت کر لو، جنت میں نبیوں کا ساتھ مل جائے گا. ایک اور جگہ فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے. اب سنیے جو میں نے کہا تھا نا گولڈن ورڈز، تمام کمائیوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کس کی ہے؟ ان تاجروں کی ہے جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں نا، اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یار آپ کی آئٹم اچھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اچھی ہوتی ہے مگر ریٹ کم کروانا ہے نا، آپ کی تو گاڑی بالکل صحیح نہیں ہے، دیکھو اس میں یہ بھی برائی ہے، آپ کے پلاٹ میں یہ برائی ہے، آپ کے مکان میں یہ برائی ہے. برائی کرتے تاکہ ریٹ کم کروانا ہے. فرمایا خریدنے جائیں تو اس کی بیجا برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں. اپنی چیز کی اوئے ہوئے اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں ایسی کوئی چیز، میری چیز سب سے نمبر 1 ہے. زیادہ تعریف نہیں کرنی ہے مال بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے زیادہ برائی نہیں کرنی ہے. آپ سنیں، دیکھیں کتنے پیارے اصول ہیں. اور آگے فرمایا ان پر کسی کا مال ذمے میں ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا مال کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. یعنی اگر مثال کے طور پہ میرے سے کوئی پیسے مانگتا ہے، میں نے کوئی مال لیا ہے، وقت پر ادا کروں، ڈیلے نہ کروں. اور اپنا کسی سے نکلتا ہے اور وہ بیچارہ اگر کمزور ہے، سختی نہ کریں، اسے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. سچ بتائیں یہ 5-6 گولڈن ورڈز جو ہیں، پیارے اصول جو ہیں، اگر ہماری تجارت میں شامل ہو جائیں، ہماری مارکیٹوں، ہماری تجارت، ہمارے اس معاشرے کا ماحول کتنا پیارا ہو جائے گا. اور یہی ماحول پہلے زمانے میں موجود تھا، لوگ دوسروں کا خیال رکھتے تھے. آج پرابلم یہ ہے ہم سمجھتے میرا کام سیدھا ہو جائے چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں، آپ اپنی خیر دیکھیں گے. آخری واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور واقعہ چونکہ مدینہ منورہ کا ہے تو مزید ایمان تازہ ہوگا. ہم ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے اکثر جن عظیم شخصیت کے مرید ہیں، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس عطار قادری صاحب، اللہ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، دعا فرمائے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. ان کے بھی پیر و مرشد ہیں حضرت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے، ہمارے دادا پیر ہو گئے نا، مدینہ شریف میں ان کا جنت البقیع میں مزار ہے. انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ پہلے کے زمانے میں مدینے کے تاجر کیسے ہوتے تھے. اے تاجروں ذرا غور سے سنیے گا. آئے ہائے، کہتے ہیں ایک تاجر تھا، اس کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کر کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ کپڑا چاہیے. کپڑے کی دکان تھی اس کی. اس نے آئٹمز دیکھی، کہا یہ سارا کپڑا میرے پاس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی کہ میری صبح سے کچھ سیل اچھی ہو گئی ہے. یہ سامنے میرے بھائی کی دکان میں نا، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کوئی بھی گاہک اس کے پاس نہیں آیا. آپ ایسا کریں یہ سودا اس سے لے لیں تاکہ میرے بھائی کا بھی بھلا ہو جائے. ہائے ہائے، یہ اسلام ہے کہ دوسرے کا بھلا سوچنا ہے. آپ کی روزی کہیں نہیں جاتی. ہمیں بعضوں کا ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار میرے جیسی دکان برابر میں کھول لی، میں نے مارکی بنائی، برابر میں 2 اور مارکیاں بن گئی. ارے جناب میں نے جو کاروبار کیا وہ کاروبار اور لوگوں نے شروع کر دیا. ایک بات یاد رکھیں، آپ کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا. بلکہ اب تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ ایک جیسی آئٹم کی دکانیں اگر 100 کھل جائے نا تو وہ پورے شہر کے گاہکوں کو ایک ہی جگہ لے آتی ہے. الٹا کاروبار بڑھ جاتا ہے. کسی کے کاروبار کو دیکھ کر ڈی مورلائز کیوں ہو رہے ہیں؟ زندگی کا اصول بنا لیں کہ میرے نصیب کو کوئی چھین نہیں سکتا. جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا.
اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا، تو میں کیوں چاہتا ہوں اس کا چھن کر مجھے مل جائے۔ دوسروں کا بھلا سوچنا شروع کریں، دوسروں کی خیر سوچنا شروع کریں۔ کوئی ترقی کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ اس کو اور ترقی دے، اے اللہ مجھے بھی دے دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کا چھنے گا تو مجھے ملے گا؟ نہیں جناب، اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے جو عطا کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے نبی پاک سے محبت کا ایک خوبصورت، جس کو کہیں کہ پیغام یہ لے کر جانا ہے، ایک خوبصورت اپنی زندگی میں فرق یہ لانا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میں نے حرام نہیں کمانا ہے۔ نیت کر لیں آج کے بعد حرام روزی نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، بس صرف حلال کمائیں۔ اللہ آپ کے حلال میں خوب برکت ڈال دے گا اور آپ حلال کمائی کے فوائد دیکھیں گے، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور حلال کمانا بھی ہے، حلال جگہ خرچ بھی کرنا، یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ کما حلال لیا تو خرچ الٹے کاموں میں کر رہے ہیں، نہیں، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ حلال کمانا ہے، حلال جگہ پر خرچ کرنا ہے، اور مال کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کے وقت اس کی زکوٰۃ دیں، غریبوں کی مدد کریں تاکہ اللہ پاک مزید آپ کے مال میں برکت دے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ایسے بیانات اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھا کریں، اس میں مزید آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ، ہم نے بہت ہی ایمان افروز بیان سنا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے ہارد العزیز رکن شورا حضرت مولانا عبد الحبیب اتاری مدظ اللہ علی ابھی ہمیں نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور ہم نے سماعت کی۔ پیروں کی بات کریں تو اس میں الحمدللہ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث سمادانی جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قادری سلسلے کی کیا بات ہے کہ میرے اور آپ کے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم میرا کوئی مرید بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ تو غوث پاک کا مرید بن جانے سے بڑی برکت ملتی ہے۔ اور فی زمانہ الحمدللہ دنیا اسلام کے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ غوث پاک کے قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اپنا بھی مرید بناتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی کے رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی الحاج ابو مدنی عبد الحبیب اتاری بھائی، ان کو امیر علیہ سنت نے اس بات کی اجازت سے نوازا ہے کہ آپ اپنے ذریعے سے کسی کو بھی امیر علیہ سنت کا غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں۔ بیعت کرنے میں جائے گا کچھ نہیں لیکن مل بہت کچھ جائے گا۔ تو شیطان وسوسہ دے گا کہ مرید کیوں بننا ہے، تو میں نے عرض کی کہ ایمان بچانے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ کسی ولی کامل کے مرید بننے میں ہے۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت بہت تقوی والے، پرہیزگاری والے، نیک اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ لاکھوں لوگوں کی زندگی میں آپ نے انقلاب برپا کیا ہے۔ دنیا بھر میں آپ نے اسلام کے ڈنکے بجانے کے لیے مسلمانوں کو بہت سارے اسلام کے انداز سکھائے اور ماشاءاللہ مزید ترکیبیں جاری ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہ میلاد کی برکتیں پاتے ہوئے آئیے میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک اور امیر علیہ سنت کا مرید بھی کروا دیں۔ تو جو اسلامی بھائی بھی توبہ کریں گے، جب عبد الحبیب بھائی فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو اگر کسی اور پیر صاحب کے آپ مرید ہیں تو آپ یہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ اگر غلطی سے نکل گیا کہ مرید ہوتا ہوں میں تو اس سے آپ کی بیعت پر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ پہلے اگر کسی کے مرید تھے انہی کے رہیں گے۔ طالب ہونے سے فیضان کیا ملے گا کہ آپ کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ غوث پاک اور امیر علیہ سنت کا قادری اتاری فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے رکن شورا فرمائے بلند آواز سے ساتھ دہراتے جائیں۔ وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا۔
نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے مولانا محمد الیاس قادری رضوی ضیائی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. انشاءاللہ مختصر ویڈیو پریزنٹیشن دعوت اسلامی کی، پھر انشاءاللہ دعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وائس پر عمل کرنے کا ایک شاندار نظام موجود ہے اور ساری دنیا کے شروع لوگوں سے تک کر دین دیجئے. کا پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا نظام بنایا گیا. اور انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی 2026، دعوت اسلامی کا تعارف 2026. آج مجھے آپ سے کچھ منٹس لینے ہیں. جی ہاں، کچھ منٹس دیجئے گا، غور سے دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن تعارف سنیے گا. انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ کا پیار، آپ کا اعتماد انشاءاللہ دعوت اسلامی پر بڑھتا چلا جائے گا. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے کا ایک شاندار نظام موجود ہے اور ساری دنیا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا نظام بنایا گیا. اور قافلوں نے تو کمال کر دکھایا. 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے قافلے ملک اور بیرون ملک میں سفر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ قافلے زندگی میں زبردست تبدیلی لاتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان قافلوں کی برکت سے دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی بہت سارے اسلامک شارٹ کورسز اور لانگ کورسز کرواتی ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے صرف 1 سال میں تقریباً 21,000 کے قریب کورسز کروائے جا چکے ہیں، جن میں 4 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول اپنے یہ کورس مکمل کر چکے ہیں، علوم دین سے بہرہ مند ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جو عالم بناتا ہے، علماء کرام کی جہاں سے ہمیں پروڈکشن ملتی ہے، اس کا نام جامعۃ المدینہ ہے. ملک اور بیرون ملک میں اس کی 1500 سے زیادہ برانچز ہیں. الحمدللہ 1,28,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں. اب تک 41,500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے فیضان شریعت کورس اور درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کر لیا ہے. سبحان اللہ. ایک اور شعبہ قرآن پاک کے نور کو پھیلانے والا شاندار ڈپارٹمنٹ مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ کے بوائز اینڈ گرلز کی ملک اور بیرون ملک میں ملا کر تقریباً 19,900 سے زیادہ برانچز بن چکی ہیں. جی ہاں، میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، 19,900 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں. الحمدللہ 4,41,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں. اور اب تک مدرسۃ المدینہ سے تقریباً 7,27,000 اسٹوڈنٹس نے حفظ قرآن یا ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے. آپ خود غور کیجئے دعوت اسلامی نے امت کو کتنے حفاظ کرام اور کتنے علماء پرووائڈ کر دیے ہیں. دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم یہ ایک ایسا اسلامک اسکول ہے جو انگلش میڈیم تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی پرووائڈ کر رہا ہے. 299 کے قریب ملک اور بیرون ملک میں برانچز ہیں اور تقریباً 54,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایک آن لائن اکیڈمی کی، ایک ایسا آن لائن ڈپارٹمنٹ جس کے ذریعے علم دین کی شمع کو دنیا بھر میں پھیلایا جا رہا ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی آن لائن ایجوکیشن کا شاندار ڈپارٹمنٹ ہے. اس کی الحمدللہ کم و بیش 50 برانچز ہیں اور 90 کے قریب ملکوں میں 40 سے زیادہ کورسز کرائے جا رہے ہیں. اس وقت تقریباً 27,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں آن لائن پڑھ رہے ہیں اور 64,000 سے زیادہ عاشقان رسول نے مختلف کورسز مکمل کر لیے ہیں. آن لائن بھی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے اور فزیکلی جوابات بھی دیے جاتے ہیں. مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ اس کے تحت الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں 7,000 سے زیادہ مساجد بنائی جا چکی ہیں اور ہر سال ہی سینکڑوں مسجدوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا IT ڈپارٹمنٹ جس میں 100 کے قریب IT پروفیشنلز جاب کرتے ہیں اور اب تک 87 ویب سائٹس اور 55 اپلیکیشنز
بنا دی گئی ہیں. اس وقت اللہ کی رحمت سے دنیا کی ون آف دا موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹس میں دعوت اسلامی .net کا شمار ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو الحمدللہ مختلف پلیٹ فارمز پر 70 ملین، جی ہاں 7 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبرز اور فالوورز موجود ہیں. سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، آپ کو دعوت اسلامی کی شاندار پریزنس وہاں نظر آتی ہے. یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ایکس، کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جہاں دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ دین متین کی خدمت نہیں کر رہا؟ اب میڈیا کی بات کریں تو الحمدللہ مدنی چینل نے تو کمال کر دکھایا ہے. 3 زبانوں میں یہ چینل موجود ہے، انگلش مدنی چینل، بنگلہ مدنی چینل اور ہم سب کا اردو مدنی چینل. اور جب کڈز مدنی چینل آیا تو اس نے تو کمال کر دکھایا. کڈز مدنی چینل کے جو کارٹونز ہیں سوشل میڈیا پہ نارملی 60 سے 70 ملین ویوز ملتے ہیں، یعنی 6-7 کروڑ کے قریب عاشقان رسول ان کارٹونز کو دیکھتے ہیں. بچوں کی اس کے ذریعے شاندار تربیت ہو رہی ہے اور ان کارٹونز کو مختلف زبانوں میں ڈب بھی کیا جا رہا ہے. اب ہمارے چینل اور کارٹونز کی جو پروڈکٹس ہیں مختلف میڈیا کے اداروں کے ساتھ ساتھ ایئر لائنز بھی ہم سے لیتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ. اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF کی. کووڈ کے زمانے سے یہ کام شاندار انداز میں شروع ہوا. کووڈ کے دنوں میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا، راشن اور کیش پہنچایا گیا. تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مدد شروع کی گئی اور اب تک تقریباً 86,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں ڈونیٹ کی جا چکی ہیں. یہ شاید دنیا کی کسی NGO کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو اس فیلڈ میں کسی اور NGO نے نہیں کیا ہوگا.